در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ معزز سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نظر آنا عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، ماہ محرم ہمیں صرف تاریخ کے ایک دل سوز واقعے کی یاد ہی نہیں دلاتا، بلکہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کو صرف ایک سانحہ نہ سمجھیں، بلکہ بیداری، فکری اور روحانی انقلاب کا نقطۂ آغاز سمجھا۔ روح کربلا یہ کوئی تاریخی داستان کہانی نہیں ہے، کیونکہ داستانیں وہ اتنی دیر تک زندہ نہیں رہتی، چونکہ داستان کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ اسی لیمیٹیشن تک محدود رہتی ہیں۔ تاریخ کے اندر بڑے بڑے المیے ہوئے اور ان کے کردار بھی سامنے آئے، لیکن ایک وقت تک وہ المیہ زندہ رہا، کردار زندہ رہے، بعد میں انہیں بلا 1450 سال گزرتے کو ہیں، لیکن واقع کربلا اس کی تازگی اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی چاشنی تابندہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دو پہلو اس حوالے سے بادی نظر میں سمجھ آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کہ بدعمالی، ظلم کی انتہا، طاقتوں کے ٹکراؤ سے جو مفادات کے نتائج ہوتے ہیں وہ بلا دیے جاتے ہیں، لیکن جو واقعہ کسی نظام کی زندگی اور بقا کے لیے ہو تو جب تک وہ نظام باقی رہتا ہے وہ واقعہ بھی اسی طرح باقی رہتا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی وہ اسلامی نظام کے لیے دی، تو اسلامی نظام، اسلام کا نام وہ قیامت تک رہے گا، تو ذکر حسین بھی قیامت تک رہے گا۔ اسلام کی تابندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کو تابندگی بخشتی رہے گی۔ دوسرا، بعض علماء اس بات کی طرف بھی گئے کہ نظام زندگی ہو، تصور الہ ہو، توحید و رسالت کی بات ہو، انبیاء کرام بھی جب اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے تو ایک صدی کے بعد اس نظام کو بچانے والے باقی نہ رہے، ان کے پاس اس طرح ماڈل باقی نہ رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی احسان رہا کہ اس نظام کی بقا کا پہلا مارکہ ہی آیا تو ایسا کردار سامنے آیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا رہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ باقیوں کے ادوار میں کربلائیں تو بپا ہوئیں لیکن حسین کوئی نہیں نکلا، اور ادھر کربلا بپا ہوئی، کل بھی حسین سامنے تھے اور قیامت تک خادم حسین سامنے بن کر ڈٹے رہیں گے۔ نبوی انقلاب کا یہ تسلسل جاری ہے۔ یہ پیغام ہے کہ دین فقط عبادت کا نام نہیں بلکہ عدل کا نام ہے، حریت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، صداقت و شجاعت کا نام ہے، اور خدا پرستی کے عملی نظام کو بھبا کرنا یہ دین ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند حق لا شریک، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول، کہ امام نے اپنے خون سے یہ تعلیم دی کہ اگر باطل کے ساتھ سمجھوتا ہی کرنا ہوتا تو میں مدینے کی راحت کو نہ چھوڑتا، اپنی شہزادگی کو خیر آباد نہ کہتا، مجھے کوفہ کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہ آتی، میدان کربلا کی سختیاں نہ جھیلنی پڑتی، ایک جملہ تھا، ہاتھ دینا تھا، بیعت کرنی تھی، اور پھر زندگی بھر کی مراعات تھیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو، دینی انٹرسٹ کو قربان کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے امت کا بیانیہ کمزور پڑ جاتا، شریعت کی ساکھ کمزور ہو جاتی۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ بتا دیا کہ امت کا بیانیہ کسی فرد کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، بظاہراً اس فرد کی قربانی ہو جائے لیکن اسلام زندہ ہو جائے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر نظام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے افراد کی تیاری بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ ہم عمومی طور پہ اعزازات کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن ان اعزازات کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں جو اہل بیت کا اعزاز ذکر کیا گیا ہے ذرا اسے سماعت کیجئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تاکہ وہ لے جائے تم سے ہر قسم کی پلیدگی کو اہل بیت اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ اہل بیت نبوی محض نسبی عظمت کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت، قیادت، اصلاح اور بیداری کا زندہ پیغام ہے۔ ان کی نسبت نبوی صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی، فکری، دینی نسبتوں کے امین بھی اہل بیت اطہاری ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تطہیر اور ان کی تیاری اور ان کے اعزاز کو اپنی الہامی سند عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں جو پہلا جملہ ہے یرید اللہ، قرآن کا یہ جملہ اس بات کی طرف دائی ہے کہ تطہیر الہی مشیت کے تحت ہے، محض ظاہری نہیں بلکہ باطنی اور روحانی طہارت بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر الرجس، جس کا معنی ہے پالیدی، اسے مطلق رکھا گیا تو اس کا اطلاق اس بات پہ دال ہے کہ فکری ہو، اعتقادی ہو، نفسانی ہو، اخلاقی ہو، ہر قسم کی آلودگی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خود پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اور آخری پہلو یطہرکم تطہیرا، یہ تاکید کا اسلوب ہے، اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت کی کلی تطہیر کا بیان کہ وہ دین کی ہر جزی میں جب اپنا کردار پیش کریں گے تو ان کا کردار پاکیزگی کا ہی داعیہ ہوگا، ان کا کردار پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ وہیں یہ آیہ مبارکہ عظمت تو بیان کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسے عظمت ملے اس کی ذمہ داری بھی بیان کر رہی ہے۔ جن کی عظمتیں بڑی ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی، کہ جنہیں اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے، پھر جس دین کی بنیاد پر، جس شریعت کی بنیاد پر، جس نسبت کی بنیاد پر اعزاز دیا گیا ہے، پھر اس نسبت اور اس اعزاز کی لاج رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ کو سمجھیے گا جو علماء کی شان کے بارے میں آئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے خصوصی طور پہ علماء ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے کہ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، خشیت ان پر جلد طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ خشیت الہی کی اس خیرات کے امین بھی بنے، قاسم بھی بنے۔ اسی وجہ سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے محل مدح میں ذکر کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، نبیوں کے وارث ہیں، لیکن کیا نبیوں کے وارث صرف اعزاز لینے میں، مقام رخصت میں؟ نہیں، مقام عظیمت میں بھی یہ نبیوں کے وارث ہیں، کہ یہ نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیتے، یہ امت کی فکری تربیت کو کبھی نہیں بھولتے، یہ جب بھی کوئی دین کے خلاف آتا ہے تو یہ اپنی دینی مزاحمت دکھاتے ہیں، حق کے بول بالے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ذکر کی گئی، ان کا اعزاز ذکر کیا گیا، محل مدح میں لا کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سبھی خیر امت، تم معمولی نہیں ہو، بہترین امت ہو، سپیریئر ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ اعزاز ہے، مقام مدح ہے، لیکن ساتھ ہی ذمہ داری بیان کر دی۔ اعزاز کو لے کے بیٹھ نہ جانا، خیر امت ہونے کا اعزاز اس ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنلی تمہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہر فرد سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہر فرد سے تقاضا کرتا ہے کہ جماعت کی آستینوں میں کیسے ہی بت کیوں نہ آ جائیں، یہ کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہ دکھائے، بلکہ ہر میدان میں باطل کے سامنے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کا خادم بن کر کھڑا ہو۔ تو یہ ہر فرد سے مطالبہ ہے۔ اعزاز اور بڑا کہ ان فردیت میں وہ عالم بن گیا تو پھر ذمہ داری اور بڑھ گئی، اور اگر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خانوادہ رسالت کا فرد بن گیا تو ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ قرابت جتنی بڑھتی جائے گی، نسبت جتنی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر کسی کے اندر صرف فرد امت ہونے کا اعزاز تھا تو ذمہ داری ایک، فرد امت بھی ہے، عالم بھی ہے تو ذمہ داری ڈبل، اور اگر عالم بھی ہے، فرد امت بھی ہے اور سادات کے خاندان سے بھی
ہوئی ہے تو ذمہ داری 3 گنا، اور اگر یہ قرابت بالکل نسب کے اعتبار سے قریب ہو تو پھر ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فرد بھی ہیں، علم کی خوشبو اور خیرات بھی آغوش نبوت میں پائی ہے، نسبی نبوتوں کے یوں امین ہے کہ قیامت تک سیادت کی خیرات انہی کے پہلو سے نکلتی آئے گی۔ تو جب آپ میدان میں آئے تو اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھا، صرف اعزاز لے کے نہیں بیٹھے بلکہ وقت کے کربلا میں یزید آیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا۔ اور صرف یہاں یہ بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے اعتبار سے ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی کی، ان کی تعمیر کردار بھی کی، ان کو اسی طرح پالا بھی، اسی طرح تربیت بھی فرمائی۔ ہم صدیوں بعد ایک پیغام آج کا پہلا دینا چاہیں گے کہ جنہوں نے ذمہ داریاں ادا کی ان سے پیار کیجئے۔ وہ اصحاب رسول فرد امت تھے، علماء امت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی نسبتوں کے امین تھے، یہ نسبی نسبتوں کے امین تھے، کمی انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، کمی انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، دونوں اعتبار سے کامل ہیں۔ آج میرے اور آپ کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، نام اہل بیت اطہار، ذکر اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کو جلا دیتا ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم تو اس وقت تک ہاتھ بھی منہ پہ نہیں پھیرتے جب تک یہ نہ کہہ رہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ہم اتنی محبتوں کے امین ہیں تو صدیوں بعد میرے اور آپ کے سینے میں محبت آئی ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو سنا ہے، 1450 سال بعد سنا، اتنا اثر ہوا کہ محبت ایمان کا حصہ بن گئی، محبت ایمان کی جھلا کا ذریعہ بن گئی، قبولیت ایمان کا وسیلہ بن گئی۔ تو ذرا تصور کرے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کو ان کے لب ہائے مبارک پہ بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کندھوں پہ سوار کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں گھٹی دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیسا احمق ہے وہ شخص جو خود تو محبت کا دعویٰ کرے اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں کہے انہوں نے محبت نہیں کی ہے۔ وہ تو محبت کا استعارہ ہے، وہ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسا جملہ کہنا اور ایسی ہلکی بات کرنا کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، یہ تو اپنی محبت کو جٹلانے والی بات ہے کہ صدیوں بعد سن کے تو پیار کرے اور وہ دیکھ کے بھی پیار سے محروم رہ جائیں۔ کیا نہ دیکھا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی سواری لگام پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور کوئی کہتا آپ تو بڑے عالم ہیں، تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین جس کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے میں کھڑا ہوں یہ معمولی نہیں ہے، جو علم ابن عباس کو ملا ہے اسی گھرانے کی خیرات تو ملی ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گرد پڑ جائے پاؤں پہ، ابو ہریرہ حدیث رسول کی حفاظت کا سب سے بڑا امین تو اپنی چادر سے اسے صاف کر رہا ہو اور حسنین کریمین منع بھی کرے تو کہے نہیں، یہی ادب تو ہمیں عظمتیں دے گیا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہے صحابہ کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سے سوال کرے ابا جان میں میدان میں جانے والا شہزادہ میں، مجھے 1 گناہ اور حسنین کو 2 گناہ، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1 پیرامیٹر مرتب فرما دے، فرمایا اگر تو ڈبل لینا چاہتا ہے تو ان جیسا نانا تو لے کے آنا، ان جیسا بابا لے کے آ، ان جیسی ماں تو لے کے آ۔ پتا چلا تیرا ان کا کوئی موازنہ بنتا تو یہ محبت سکھائی ہے صحابہ نے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، وہ دیکھ کر جو پیار کر گئے ہم سن کے وہ پیار کر سکتے، بس سلام عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے، اپنے ایمانوں کی جلا اسے بنایا جا سکتا ہے، اپنے ایمانوں کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے جمعہ کا یہ پیغام ہمیشہ کے لیے اپنے سینے بھی محفوظ کیجئے، اپنی اولاد کے سینے کو بھی منور کیجئے۔ ہم کسی سے بغض رکھنے والے یا کسی کو اپنے عقل کے معیار پر تولنے والے نہیں ہیں، ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں نسبت مصطفی سے دیکھتے ہیں۔ آقا کریم نے صحابہ سے پیار کیا، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، رسول اللہ نے اپنے اہل بیت سے پیار کیا، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ذمہ
داریاں اپنی اپنی جگہ پہ پوری طرح ادا کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو، خلفائے راشدین کا وہ مضبوط نظام تھا، نظام عدل تھا، نظام قرآن تھا کہ جو ایک سٹینڈرڈ بنا، اور اس سٹینڈرڈ کو قائم رکھنے کے لیے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے رہے ہیں، اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر دے رہے ہیں. وہاں شخصی قربانی ہے، یہاں جانی قربانی ہے، مقصود ایک ہی ہے، اور وہ مقصود ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو ادا کرنا جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر پڑی. اب یہ تربیت کیسی ہوئی ہے؟ جتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی تربیت. بحیثیت امت مسلمہ کا فرد ہونے کے، کنتم خیر امت، ہم میں سے ہر فرد خیر امت کا اعزاز رکھتا ہے، لیکن ذمہ داری بھی ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا سال یزیدیت کے سپورٹر رہیں اور 10 دن حسینیت کا نعرہ لگا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب کھڑا کرنے کی باری آئے، جب تائید کی باری آئے تو پھر یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جب نعرہ لگانے کی باری آئے تو حسینیت کا نعرہ لگ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور میرا اور آپ کا اعزاز اس ذمہ داری کا احیاء کرتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرو. میں نے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. دوسرا پیغام کہ کیا جو ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کے اعتبار سے پڑی ہے، کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنی نسل کی تربیت کر رہے ہیں؟ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خانوادے کو فرد امت ہونے کا بھی اعزاز، آپ کے خانوادے کو عالم ہونے کا اعزاز، آپ کے خانوادے کو نسبی عظمتوں کا اعزاز ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت یہ دکھائی کہ ان کی تربیت بھی لاجواب فرمائی ہے. اب ذرا اس تربیت کو دیکھیے گا. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. تو جس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبزادیاں، ان کی بقا کی ذمہ داری عطا فرمائی، وہ دور وہ ہے بیٹی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ بیٹی اب نگاہوں اور قلب کا سکون بن گئی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی ہے. اچھی تربیت پر جنت کے وجوب کا مجدہ ملتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ سب کچھ دکھایا. ذرا کیفیات دیکھیے. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وحدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ. نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سمت، خیر کی حیت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اتار چڑھاؤ، باڈی لینگویج کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں قریب ترین سیدہ فاطمہ ہی نظر آتی. اور پھر تربیت کا انداز کیا ہے؟ فرمایا کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا من مجلسہ وکان اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا. فرمایا ہم عجیب نظارہ دیکھتے تھے کہ جب فاطمہ آتی تو مصطفیٰ کریم بڑھ کے ہاتھ تھام لیتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور پھر اپنی جگہ اپنی مجلس پر اسے بٹھاتے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو پھر یہ بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو تھامتی، بوسہ دیتی، اور اعلیٰ مقام پر نبی علیہ السلام کو بٹھاتی. یہ وہ باپ کے ساتھ رشتہ تعظیم کا، تربیتی تنظیم کا. چونکہ یہ ذمہ داری تھی قیامت تک کے لیے، یہ امت کے لیے رول ماڈل بننی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس خوبصورت انداز سے ان کی تربیت فرمائی. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے ہم اس طرح پیار کرتے ہیں، اور اگر صرف پیار کریں تو کیا تربیت کرتے ہیں؟ اور کیا تربیت میں صرف دنیا ہی ہمارے پیش نظر ہے، صرف بیٹی سمجھ کے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیہ اور سیدہ فاطمہ کی کنیزہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر بیٹی سمجھ کے کیا تو ویژن چھوٹا ہے، اور اگر رسول اللہ کی امتی اور سیدہ طیبہ کی کنیزہ سمجھ کے کیا تو ویژن بڑا ہے، پھر وہ رول ماڈل بن جائے گی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تربیت کی کیفیات کیا ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکت من الجوع، حالت متغیر تھی، زرد چہرہ تھا، آنکھیں بتا رہی تھیں. باپ جانچ لیتا ہے، اتر کے دیکھتا ہے دل میں. سوال کیا بیٹی کیفیات کیسی ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دینے کی بجائے
اپنے شکم اطہر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو جب اپنے شکم اطہر پہ پھیرا تو محسوس ہوا کہ اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صبر و رضا کا پیکر بیٹی کو بنانا، عورت تو جس روپ میں آئے وہ تو سیکریفائس ہے، وہ قربانی کا نام ہے۔ وہ بیٹی بن جائے تو تب باپ کے لیے، وہ زوجہ بن جائے تو تب خاوند کے لیے، سرتاج کے لیے، ماں بن جائے تو اپنی زندگی ساری اولاد کی تربیت پہ کھپا دیتی ہے۔ آج کی بیٹی کی اس ذمہ داری کو کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے وقت کے کربلا میں بڑے بڑے یزید آ گئے، کوئی اریانی کا آ گیا، کوئی فحاشی کا آ گیا، کوئی ماڈرنزم کا آ گیا، کوئی سیکولرزم کا آ گیا، کوئی LGBTQ کے فتنے آ گئے، ہم جنس پرستی ہے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ نتیجتاً یزیدیت غالب اور حسینی فکر والے مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی کنیزائیں تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہی۔ اقبال کہنے لگا تمہیں یہ پریشانی ہے، میدان میں حسین کوئی نہیں، میں پریشان ہوں میدان میں فاطمہ کوئی نہیں مل رہی۔ کہا فاطمہ ہوگی تو حسین پیدا ہوں گے، کہا بطول باش و پنہا شو ازی اثر، کہا بطول ہو جا، فاطمہ بن جا، اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپا تو صحیح، پھر تیری گود میں جو گوہر آئے گا اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے جب اپنے شکم اطہر پہ ذرا باپ کی تربیت دیکھیے کیسی ہے، رول ماڈل کیسے بنایا جا رہا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیفیات دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کشف عن بطنہ الشریفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم اطہر سے اپنا قمیض مبارک کو اٹھا دیا۔ جب اٹھایا تو بیٹی دیکھ کے حیران رہ گئی، فَإِذًا أَرْبَةُ أَحْجَارٍ، باپ کے شکم پر 4 پتھر بندھے ہوں۔ آج باپ بیٹی سے شکایت کرے تو باپ اس شکایت پر صبر کی تلقین نہیں کرتا، ڈائیورٹ نہیں کرتا، زندگی گزارنے کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے بیٹی اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل نہیں بنتی، بے صبری ہو جاتی ہے، اولاد سوسائڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو نہ مار سکیں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہو گیا، اسلام کا پیغام صبر نہیں سکھا سکے، رضا نہیں سکھا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب ڈائیورٹ کیا، تربیت دیکھیے، ڈائیورٹ کیا۔ امکان جب دنیا میں کچھ نہ ہو، بظاہر نظر نہ آئے، تو یہ بھی اسلوب سکھایا کہ اپنی بیٹی کی فکر کو ڈائیورٹ کرو۔ اب ڈائیورٹ کیسے کیا؟ فرما فضرب بیدہ علی منکبہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ کے کندھے پر تھپکی دی، کہا بیٹی اسبری، تو صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں، فواللہ انکا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تیرے صبر کی وجہ سے رب تجھے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمانے والا۔ ڈائیورٹ کر دیا آخرت کی طرف تاکہ صبر مضبوط ہو جائے کہ جن کا مقام بڑا ان کی آزمائشیں بھی بڑی۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جن کی تربیت اس انداز میں کی جا رہی ہو اور پھر انہیں یہ مجدہ تیار کیا جا رہا ہو، ان کا فکری لیول یوں بڑھایا جا رہا ہو کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بننے والی ہو، تو پھر انہوں نے تربیت قبول کر کے اسے ٹرانسفر کیا حسن و حسین کی طرف، تو نتیجہ ماں تک محدود نہیں رہا۔ ایک وقت آیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے انعام آیا تو ڈبل آیا۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں آج وہ پیغام لے کے آیا ہوں جسے سن کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا پیغام سنانا چاہتے ہو؟ کہا پیغام یہ ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ رب تعالیٰ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری اور ان کے 2 لال حسن و حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، چونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کی۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان کربلا میں آتے ہیں اور پوری طرح نظام کی بقا کے لیے ڈٹتے ہیں تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے گھر میں دیکھا یہ تھا کہ میری ماں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بقا کے لیے قربان کی۔ اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا تھا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، اپنے آپ کو ہمیشہ ماڈل رکھا۔ حیاتی میں تھی تو تب بھی، مماتی میں تھی تو کیفیات پہلے وصیت کی صورت میں تھی، میرا جنازہ سورج کی کرنوں میں نہ اٹھانا، میرا جنازہ ایسی ڈولی میں اٹھانا کہ جس ڈولی پر جب جسم کی حرکت ہو تو کسی کو نظر بھی نہ پڑے۔ تو جس نے زندگی میں نظام کی بقا یوں کی تو قیامت کا دن ہوگا، پھر رب بھی اعزاز دی عطا فرمائے گا، فرشتوں سے بھی کہا جائے گا نظریں ہٹا گرا لو، جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ کیفیات ایسے نہیں ملی اس وجہ سے کہ زندگی میں پوری ذمہ داری ادا کی۔ تو جس اولاد نے
نے اپنے گھر میں دین کی بقا کی یوں مضبوطی دیکھی ہو، وہ مدینہ میں ہو تو تب بھی، وہ کوفہ میں آ جائے تو تب بھی، وہ کربلا میں آ جائے تو تب بھی اپنی جان تو دے سکتے تھے لیکن اسلام کا نظام نہیں دے سکتے۔ اب وہ نظام کیا تھا؟ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر اس پورے نظام کی ایک جھلک کو پیش کیا کہ آخر میں مجھے کیوں یہاں آنا پڑا، کیوں ڈٹ جانا پڑا؟ چونکہ میری ذمہ داری یہ تھی، مجھ پر بوجھ یہ تھا، اسلامی نظام کے بقا کو خطرات لاحق تھے، لہٰذا میں میدان میں اترا۔ من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جو کوئی تم میں سے دیکھے ایسے بادشاہ کو جو ظالم ہے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عہد اللہ بالاسم والعدوان، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے خلاف برائی کے نظام کو رائج کرتا ہے، فلم یغیر ما علیہ بفعل وقول، اور اس کے باوجود کوئی بندہ اس کے برے افعال کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو رب تعالی جہاں ظالم کو پھینکے گا، ظلم پر خاموش رہنے والے کو بھی وہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو حسین ایسا نہیں کر سکتے۔ یزید کیا تھا؟ حسین بھی ایک کردار ہے اور یزیدیت بھی ایک کردار ہے۔ حسینیت کردار ہے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بقا کا، اور یزیدیت کردار ہے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تعطل کا۔ وہ اسے چھیڑنا چاہتا ہے، اسے کسی نہ کسی اعتبار سے معطل کرنا چاہتا ہے، اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کی بقا کے لیے خود میدان عمل میں آ کر اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اور پھر جب اس نظام کو بچانے کے لیے میدان میں آئے تو سر دینا پڑا، جان دینی پڑی، تو جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان تو گئی لیکن اسلام کا نظام باقی بچا، اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ جب ذمہ داری ادا کی جائے تو رب تعالیٰ پھر بڑھوتری یوں عطا فرماتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور پھر جب تک اسلام کا نظام باقی ہے آواز آتی رہے گی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وقت کے کربلا میں جب بھی یزیدیت آئے تو یزیدیت کا سپورٹر نہیں بننا، اس دور کے یزید کو جس نے للکارا وہ حسین ہے۔ قیامت تک جو بھی یزید کے خلاف کھڑا ہوگا حقیقی معنوں میں وہی خادم حسین ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم خادم حسین بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ وما علیہ